محبت بھی نصیب فرما دے۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جتنے ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، بالخصوص ہمارے والدین، اساتذہ کرام، عزیز و اقارب، رشتہ دار، پڑوسی، بھائی بہنیں، بچے بچیاں، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، اے اللہ سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، ہمارے بھائی ذیشان قریشی کے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک قریب ہے، ہمیں عافیت کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ شوق کے ساتھ تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پاکیزہ مال میں سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ کریم مہربان ہمارے وطن پاکستان کی حفاظت فرما، اس کو اندرون بیرون دشمنوں سے محفوظ فرما، اس کو عظمتیں اور ترقیاں عطا فرما، اس کے روپے کو مضبوط فرما، اس میں سے مہنگائی کا خاتمہ فرما، اے اللہ ہم سب کو رحمت کی بارشیں نصیب فرما، اے اللہ پانی 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 ہو رہا ہے ہر طرف، اے اللہ ہماری زمینیں پیاسی ہیں، ہمارے بور خشک ہو گئے، ہماری دیر و دیوار پیاسے، ہمارے جانور پیاسے ہیں، اللہ رحمت فرما، بارش عطا فرما، اے اللہ کریم جو مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اپنے کرم سے بن مانگے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔ اے اللہ کریم، اے اللہ مہربان، اے حنان و منان، اے غفور و غفار، اے قابل التوب، اے غافر الذنب، اے وہ اللہ، اے کریم اللہ، اے مہربان اللہ، اے وہ اللہ کہ ہم گناہ کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، تو معاف کرتے کرتے نہیں تھکتا یا اللہ۔ اللہ کریم مہربان ہم تو تجھ سے توبہ بھی نہیں کرتے، تو پھر بھی ہمارا رزق بند نہیں کرتا یا اللہ۔ اے اللہ کریم مہربان کیا کہیں تجھے، کس منہ سے تیرے دربار میں دعا مانگے اللہ، کون سے ہاتھ تیرے سامنے اٹھائے، سر سے پاؤں تک ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے یا اللہ۔ اللہ ہم کس کو اپنا حال دل سنائیں، تو تو سب جانتا ہے یا اللہ، کیا بتائیں تجھے، اتنے گندے گناہ، اتنے بڑے بڑے گناہ یا اللہ، ہم زبان پر لاتے ہوئے حیا آتی ہے یا اللہ، ہم گزارش کرتے ہیں تو کرم کر کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تیرے محبوب نے فرمایا تھا جب میرا کوئی امتی قرآن ختم کرتا ہے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے 70,000 فرشتے اس کی دعا پر آمین آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اے اللہ آج تو اتنے سارے بچوں نے قرآن مکمل کیا، اے اللہ ہماری بیٹیوں نے بھی قرآن مکمل کیا۔ اللہ کریم مہربان مقبول موقع ہے، مستجاب موقع ہے، مبارک موقع ہے، ہم بس یہی گزارش کرتے ہیں ہم سے ناراض نہ ہو، ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑ یا اللہ۔ اے اللہ دنیا والے یتیموں پر رحم کرتے ہیں، تو ہم پر رحم فرما، ہم سے بڑا یتیم کون ہوگا، ہم میں سے کسی نے اپنے نبی کا زمانہ نہیں پایا، ہم تو اس یتیم بچے کی طرح ہیں جس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی والد دنیا چھوڑ گیا ہو یا اللہ۔ ہم تو وہ بد نصیب ہیں کبھی خواب میں بھی تیرے آقا تیرے محبوب کی زیارت نہ ہو سکی یا اللہ۔ اللہ جی ہم کہاں جائیں، ہم کیا کریں، اللہ اللہ یتیموں پر سب رحم کرتے ہیں، اللہ تو بھی رحم فرما۔ ہم تیرے شامل حال رہا، تو گناہ کیا کرتا تھا، میں تیرے گناہوں کو چھپا دیا کرتا تھا، تو اولاد کے سامنے بھی محترم بن کے چلتا، تو والدین کے سامنے بھی معزز بن کے رہتا، تو اپنی بہنوں کے سامنے بھی بڑا بن کے رہتا، تو اپنی بیٹیوں کا بھی آئیڈیل بن کے رہتا۔ میں نے دنیا میں تیرے گناہوں کو چھپا لیا تھا، آج تو میرے بارے میں کیا سمجھتا ہے، تجھے جہنم میں ڈال کر ذلیل کر دوں، رسوا کر دوں، نا میں کیا کروں، میں تیرے گناہوں کو دیکھوں یا محمد کی آہوں کو دیکھوں۔ تجھ جیسے گناہگار کے لیے تو میرے نبی نے ساری رات آنسو بہائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے ایک رات میرے نبی نے لمبا سجدہ کیا، طویل سجدہ، فرماتی ہیں کچھ دیر تو میں انتظار کرتی رہی کہ ابھی میرے نبی سر اٹھائیں گے سجدے سے، جب بہت دیر تک سر نہیں اٹھایا تو میں گھبرا گئی کہ کہیں سجدے کی حالت میں میرے نبی کا انتقال نہ ہو گیا۔ فرماتی ہے میں اپنی جگہ سے اٹھی اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی مصلی تک آئی، اپنے نبی کے پیروں پہ ہاتھ لگایا، پاؤں گرم محسوس ہوئے تو میں مطمئن ہو گئی الحمدللہ میرے نبی حیات ہے۔ فرماتی ہے میرے دل میں آیا ذرا سنوں تو صحیح لمبے سجدے میں مانگ کیا رہے میرے آقا۔ فرماتی ہے جب میں نے کان لگایا تو عجیب دعا سنی۔ فرماتی ہے دیر تک میں سنتی رہی، میرے نبی نے اپنی ذات کے لیے کوئی دعا نہ مانگی،
نہ اپنی اولاد کے لیے کچھ مانگا، نہ اصحاب کے لیے کچھ مانگا، نہ ازواج کی. اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی. دیکھو پتہ نہیں میں پھر کبھی تمہارے پاس آؤں یا نہ آؤں، میں سید ہوں الحمدللہ. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اپنے نبی سے بے وفائی نہ کرنا، ان کا دل نہ دکھایا کرو، ان سے عشق کیا کرو، ان کی سنتوں کو اپنایا کرو، ان کے دین کو اپنے سینے سے لگایا کرو. اس لیے کہ یہ ہمارا نبی ہے کہ جب قیامت کے دن کوئی ہمارے کام نہیں آئے گا، اس روز بھی ہمارے نبی ہمارے کام آئیں گے. میرے عزیز دوستو، میں وہ حدیث پوری کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس گناہ گار سے کہیں گے سترتھا علیک فی الدنیا، میں نے دنیا میں تیرے گناہوں کو چھپایا تھا، تیری عزت بچائی تھی. آج کیا سمجھتا ہے تجھے ذلیل کر دوں گا؟ نہیں نہیں، غفرتھا لک الیوم، آج اعلان کرتا ہوں جتنے گناہ تھے تیرے سارے ہی معاف کر دیے. اس لیے مجھ سے وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کی طاقت میں کسی کو شریک نہیں. اونچا بولو، پکا وعدہ کرو ہاتھ اٹھا کے کہ انشاءاللہ تب تک توحید میں وفا کریں گے. کوئی ہمیں گولیاں مارے، کوئی ہمیں آگ میں جلائے، کوئی پھانسی پر لٹکائے، انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک اللہ کی توحید میں کسی کو شریک نہیں کریں گے. انشاءاللہ عقیدہ توحید کو صاف رکھیں گے، عقیدہ توحید کو بیدار رکھیں گے. پکا وعدہ کرتے ہو؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے وعدہ کیجیے انشاءاللہ. ہاں، بہت مبارکباد دیتا ہوں اپنے 15 بچوں کی غلطیوں کو نہیں چھپاتے ہیں. لوگوں سے کہتا تمہیں نہیں پتا یہ بڑا نیک بنا پھرتا ہے، میں جاننا اس نو. اور ادھر اللہ کو دیکھو اپنے گناہگار بندے کی عزت کو بچا رہا ہے. حالانکہ وہ تو معبود ہے نا، وہ تو معبود ہے نا. اللہ گناہگار کو اپنے قریب بلائیں گے، پھر اس پر ستاری کی چادر تانیں گے، پھر اس سے سرگوشی میں بات کریں گے. اتعرف ذنب کذا، میرے بندے دنیا میں نیک بنا کر پھرتا تھا نا، لوگ تجھے حاجی کہتے تھے، نمازی کہتے تھے، میں جانتا ہوں تو کیا کیا کر کے آیا ہے. سن میں تجھے بتاتا ہوں، تو نے فلاں موقع پر گناہ کیا، تو نے فلاں رات میں میری نافرمانی کی، تو نے فلاں موقع پر میرے حکم کو توڑا، تو لوگوں سے چھپ چھپ کر شریعت کا مذاق اڑاتا رہا. رحمت عالم نے فرمایا وہ گناہگار اپنے گناہ سنتا جائے گا، شرماتا جائے گا، مجرموں کی طرح سر جھکا کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے گا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں گے، اپنے پسینے میں غوطے کھانے لگے گا، عرض کرے گا الہ العالمین کوئی گنجائش نہیں انکار کی، میں تسلیم کرتا ہوں سارے گناہوں کو، میں مانتا ہوں اپنی ساری خطاؤں کو. یا اللہ میں تو سمجھا تھا میں نے دنیا والوں سے گناہ چھپا لیے تو اللہ سے بھی چھپ گئے ہوں گے، مجھے کیا پتا تھا تو نے میرا ایک ایک گناہ ریکارڈ رکھا ہوا ہے. رحمت عالم نے فرمایا اپنے گناہگار بندے کو دیکھ کر اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی. اپنے بندے کو روتا دیکھ اس کا غصہ پیار میں بدل جائے گا، اس کا غضب الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، عملا پر تنوین ہے، چھوٹی سی بھی نیکی لے کر آ جاؤ. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے والا کون ہے؟ اللہ جیسا کوئی نہیں. یاد رکھنا میرے آقا نے فرمایا اللہ قیامت کے دن ایک گناہگار کو قریب بلائیں گے. کس کو بھائی؟ پھر بولو. اور ہم کیا کرتے ہیں گناہگاروں کے لیے؟ دروازے بند. یہ کیوں آ گیا میرے پاس؟ میرا ٹائم بھی فالتو ہے. رحمت عالم نے فرمایا اللہ گناہگار کو قریب بلائیں گے. قریب کتنا قریب؟ حتی یضع کنفہ علیہ. یہ حدیث کے وہ الفاظ ہیں، میں جہاں بھی جاتا ہوں ہاتھ جوڑ کے معذرت کرتا ہوں کہ میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا. دنیا میں کوئی لغت ہے ہی نہیں جو ان الفاظ کا ترجمہ کر سکے. ہاں آپ کو سمجھانے کے لیے اور اللہ کی رحمت بتلانے کے لیے پریکٹیکل ٹرانسلیشن کرتا ہوں، آپ کو دکھاتا ہوں. ادھر دیکھو میرے آقا نے فرمایا
حتی یضع کنفہ علیہ، اللہ ایک گناہگار کو قریب بلائیں گے، لوگوں کی نظریں اٹھیں گی کون ہے یہ، تو اللہ اس گناہگار کے منہ پر چادر رکھیں گے تاکہ کسی کو اس کا نام پتہ نہ چلے، کسی کو اس کی پہچان نہ مل سکے۔ ہائے 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 ہائے، ہمارے بھائی سے بھی غلطی ہو جائے تو واٹس ایپ پر اعلان کرتے ہیں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ صدق الله مولانا العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين۔ وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ خدا در انتظار حمد مانیست، محمد محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدافرین مصطفیٰ بس۔ محمد استو میخواهم خدا را، خدایا استو حب مصطفیٰ را۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ارباب علم و دانش،